کسی نے سوال کیا، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اسے دعا میں مانگ سکتے ہیں کہ ان سے میرا نکاح ہو؟ ہاں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن میں بتاؤں، میں ایک مثال دیتی ہوں۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز بتایا ہے، لیکن وہ ضد کر رہا ہے، امی مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ امی سمجھتی ہے، لیکن وہ بہت ضد کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، اسے آئس کریم دلا دیتی ہے۔ پھر کھانے کے بعد اس کا جو حال ہوتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان وہ اللہ سے ضد کرتا ہے، اللہ مجھے دے دو، میری فلاں سے شادی کرا دو۔ وہ مانگتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اسے وہی دے دیتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد جو بگاڑ ہوتا ہے اس کا انسان ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پسند کی شادی یا پھر ضد سے کی جانے والی شادی آگے سکسیسفل نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سے ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی مجھے عطا فرمائے۔ اور وہ رب تو اتنا کریم ہے، اگر تم سے تمہاری محبت چھین بھی لیتا ہے تو اپنی محبت میں تمہیں اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت سے منہ موڑ لیتے ہو اور صرف اپنے اللہ کی محبت کرنے میں لگ جاتے ہو۔ بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیری کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری طرف سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں، اب تک وہ شے تم تک کیوں نہیں لا سکے؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے، اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر اور قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اس طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس سے شہر کے بغیر کتنے ادھورے ہو، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ تو نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب موضوع کو تم تک رسی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اثر یقینی ہے، اور وہ تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، جب کسی کام کا ارادہ پکا کر لے تو وہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم راستوں کی فکر کرو یا وسیلوں کا حساب رکھو۔ اللہ تو بس اتنا کہہ رہا ہے کہ ایک بار مجھ سے مانگنے کے لیے ہے تو پھر اس کے ملنے کا پختہ یقین رکھو۔ تمہاری چاہ تم تک پہنچانے کی پلاننگ دنیا کے سب سے بڑے پلانر نے کی ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو؟ بس ایک دفعہ اپنے اللہ کی بات مان کر دیکھو، بس ایک دفعہ اپنے اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، کیونکہ سب سے حیران کرنے والا معجزہ سب سے مایوسی والے لمحات میں ہوتا ہے، جب دعائیں اور چاہتوں کا محافظ تمہارے ساتھ ہے تو منزل کی فکر کیوں کرتے؟ اس رب سے مانگتے رہو۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہ بنا دے۔ اور کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تم سے اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تاکہ تم اس سے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔
دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کے ذریعے تمہارے دل کیوں پھیرتا؟ تکبر رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ممکن موضوع لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا تمہیں بدل دیں گی، اور وہ تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں گی، اور وہ تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دیں گی۔ اور یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دے گا، بس تم یقین اور توکل رکھو اس پر۔ اور دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں، ان کو بے فائدہ نہ سمجھا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے نا تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے، تو یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور دعا کی طاقت کو کم نہ سمجھنا، ایک دعا ہی ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے اور چاہ سے نواز سکتی ہے۔ اور دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا اور ایسی دعائیں قبول فرمائے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔